بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم آخری عشرہ میں داخل ہو گئے ہیں، اور آج 21ویں شب رمضان المبارک ہے، اور آخری عشرہ کی طاق راتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایک اعتبار سے آج کی رات ممکنہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں ہمارا مقدر اور نصیب فرمائے، اور یہ جہنم سے نجات کا آخری عشرہ ہمارے لیے حقیقی آزادی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آج 25ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ ہم نے کل سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم السجدہ کی بھی تلاوت کی تھی، لیکن اس کے مضامین ہم ذکر نہیں کر سکے تھے۔ اس سے پہلے سورت موجود ہے جس کے مضامین کو ہم نے بیان کیا، سورہ غافر اس کا نام تھا، اور اس کا دوسرا نام سورہ مؤمن ہے۔ یہاں سے حامیم کے حروف مقطعہ سے یہ صورتیں جو شروع ہوتی ہیں، 7 صورتیں، پھر یہ ترتیب کے ساتھ اسی طرح سے چلتی رہتی ہیں۔ کل سورہ غافر تھی اور سورہ فصلت تھی، آج سورہ شورا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے صورتیں چلتے ہوئے 26ویں پہلے پارے کی جو پہلی سورہ ہوگی سورہ احقاف، اس پر یہ 7 صورتیں مکمل ہوں گی جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جن کے بارے میں نے کل گزارش کی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حسن ہے، اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز ہے، اور قرآن کا جو مغز ہے وہ یہ حوامیم 7 آل حامیم صورتیں ہیں۔ سورہ فصلت میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کی جو حیرت انگیز جسمانی قوت تھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ان کے دعوے کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس دعوے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، اور اسی پر انہیں ناز اور زوم تھا۔ اسی فخر کو اللہ رب العزت نے توڑا اور ان کی اس حماقت اور نادانی کا جواب دیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے ہو کہ جس نے تمہیں یہ طاقت اور قوت دی ہے، یعنی جو تمہارا خالق ہے اور تمہیں یہ طاقت اور قوت دینے والا ہے، تم اسی سے ہی رخ پھیرے بیٹھے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ فرمایا تو ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا چلائی، اور وہ اس قدر تیز تھی اور اس کی رفتار اس قدر شدت کی تھی کہ جہاں وہ مسلسل 7 دن تک چلتی رہی، وہاں ان کے گھر خس و خاشاک کی طرح اڑ گئے، اور وہ خود بھی تہو بالا ہو کر رہ گئے۔ زمین پر پھر وہ ایسے بکھرے ہوئے پڑے تھے کہ جس طرح سے درختوں کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ اظہار فرمایا کہ حقیقی قوتیں اور طاقتیں صرف اور صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ کے پاس ہیں۔ قوم سمود کا بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہاں ان سارے جو متکبرین ہیں اور منکرین تھے قوم سمود کے، پھر قوم عاد کے، ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مؤمنین کا بھی تعارف فرمایا ہے۔ وہ مخلص مومنین فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا۔ یہی وہ استقامت ہے کہ جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے۔ کم کام کر لیا جائے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ فرمایا کہ وہ ایمان پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال کی جانب سے اس استقامت پر انہیں جو انعام اور اجر مل رہا ہے، فرمایا کہ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا اور اس پر جب وہ جم گئے، یہی استقامت ہے۔ اور استقامت کا نتیجہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ رب ذوالجلال ان کے دلوں سے دنیا کا خوف بھی اور آخرت کا غم بھی نکال دیتا ہے، اور ہر جانب انہی کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم فرما دیتا ہے۔ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد اس پارے کا اختتام اللہ رب العزت کے عدل کے بیان پر ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ تمہارا رب
اپنے بندوں پر اور اپنے مخلوق پر ظلم نہیں فرماتا، یعنی جو کچھ اسے قیامت کے دن دیا جائے گا وہ ان کا اپنے ہاتھ کا ہے اور ان کی اپنی کمائی ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا ہے۔ پھر جب 25ویں پارے کا آغاز ہے تو قیامت کے وقوع کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ حقیقی علم کہ قیامت کب آئے گی یہ علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لوگ اپنے کاروبار میں، خرید و فروخت میں، اپنی دلچسپی کے امور میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی اور انہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اس دن اللہ رب العزت مشرکوں سے سوال کرے گا، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے رہے ان سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے وہ میرے شریک کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ تو ان کا جواب ذکر کیا گیا کہ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ یہی جواب دیں گے کہ ہمارے درمیان اب کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو تیرے ساتھ شریک ہونے کا اقرار کرتا ہو۔ لیکن چونکہ پھر وہی مضمون اور عنوان ہے کہ اس دن کا تسلیم کرنا کسی طور پر کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ شورا ہے، اس کا آغاز حامیم سے ہی ہے، عین سین قاف، یہ پورا حروف مقطعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ آیت مبارکہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مخاطبت تھی اور اس کے ذریعے سے اس کا حکم عام رکھا گیا کہ آپ اپنے امور کے ساتھ مشاورت کے سلسلے کو قائم رکھیں تاکہ اچھی رائے قائم ہو کر مثبت فیصلہ سامنے آ سکے۔ یہ تمام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی واضح بات کو ذکر فرمایا کہ جو قرآن ہی کا اسلوب اور انداز لگتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن اگر واقعی انسان کی کاوش ہے، جیسے حضور پر اعتراض کیا جاتا تھا مختلف مقامات پر، ہم پیچھے بھی اس کا تذکرہ کرتے رہے کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ جو فارس سے سلمان آئے ہوئے ہیں یہ رات کو ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں اور یہ صبح ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ جناب ان پر کسی جادو کا اثر ہے اور اس کے نتیجہ میں یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اگر یہ قرآن انسان کی کاوش ہے تو پھر اس جیسی کوئی بات لا کر دکھا دو، تمہارے سارے دعوے سچے ہو جائیں گے۔ تمہیں اس نبی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں اس پر اپنے کوئی مالی وسائل بھی صرف نہیں کرنے پڑیں گے، نہ تمہیں جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دھکیلنا پڑے گا۔ بس تم اتنا کام کر لو کہ اس قرآن کی مثال لے کر آ جاؤ، گویا کہ اس کی مثال لا کر تمہارا یہ دعویٰ ہو جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ جھوٹے ہیں، تمہیں اور کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ قرآن خود انہیں مشورہ دے رہا ہے کہ صرف یہ کر لو، لیکن کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلام کی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں وہ قدیم ہے، اور جب قدیم کوئی شے ہو جائے تو وہ خالق ہوتی ہے، اور جب وہ خالق ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تو پھر باقی سب کچھ حادث ہے، اور جب سارا کچھ حادث ہے تو پھر خالق کا مقابلہ مخلوق سے صفت کے اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی سنتا ہے، اس کی بھی سماعت ہے، رب ذوالجلال بھی سنتا ہے، وہ بھی کلام فرماتا ہے، گفتگو فرماتا ہے، اس کی بھی بصارت ہے، لیکن کسی بھی مخلوق پر اللہ کی سماعت اور اس کی بصارت کو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس کا کان نہ ہو وہ سن نہیں سکتا، جس کی آنکھ نہ ہو وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن رب تو وہ ہے کہ جو اس آنکھ اور اس کان سے پاک ہے، پھر بھی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ وہ خالق ہے، اس کی شان وراء الورا ہے، اس کی مثال کوئی بھی سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا تم رب کے کلام پر اپنے اٹکل پچو لگاتے رہو، تمہیں کسی طور پر بھی یہ قوت مل ہی نہیں سکتی کہ قرآن کے مثل تم کوئی ایک بات بھی لا کر دکھا سکو۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کی نمایاں صفات کو ایک دفعہ ذکر کیا گیا۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے امور میں آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو وہ مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری صفات ایمان والوں کی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئیں۔ آخر میں فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ رب ذوالجلال کی کیسی شان بیان کرتے ہوئے آیت ہے۔ فرمایا کسی بشر کی مجال ہی نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل آیت ہے۔
ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی مجال اور قوت ہی نہیں کہ رب اس سے کلام کرے۔ پھر رب جو کلام کرتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا رب جس سے کلام کر لیتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ رب کے کلام کی یہ شان ہے کہ رب جس سے کلام کر لے وہ نبی ہوتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، جس پر وحی اتار دے پھر وہ نبی ہے۔ عام بندہ ہی نہیں رہتا وہ جس سے رب کلام کر لے۔ تو رب ذوالجلال چاہے تو بندے سے براہ راست کلام کر سکتا ہے، لیکن اس نے درمیان میں وسیلہ ان نبی اور رسولوں کو رکھا ہے کہ عوام میں اور عام لوگوں میں یہ قوت اور استعداد نہیں ہے کہ مجھ رب کے کلام کو سماعت کریں۔ تمہارے درمیان ہم نے رحمت بھری ایک ذات رکھ دی ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ مجھ سے پیغام لیتے رہتے ہیں اور تمہیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھانے والا ہادی نہ ہوتا تو پھر تم اسی طرح سے ظلمتوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ پھر اگلی سورت سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے سونے کے زیورات یا پھر زیب و زینت کا کوئی انداز اختیار کرنا۔ تو اس سورہ میں چونکہ ایسی ہی کچھ کیفیات کو بیان کیا گیا ہے تو اس لیے اس سورہ کا نام سورہ زخرف بیان کیا گیا۔ قدرت کے دلائل ایک دفعہ پھر یہاں بیان ہوئے۔ خالق اور صانع کی قدرت جو ہے ان کے زندہ اور جاوید ہونے کی گواہیاں آج کی اس صورت میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ آسمان بھی کھڑا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، بارش بھی برستی ہے، سخت زمین میں سے بالکل نازک سی کونپلیں زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آتی ہیں، تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتی ہیں۔ فرمایا ان کو سمجھنے کے لیے کسی کو علم کی ضرورت نہیں، یہ نشانیاں تو ایک دیہات میں رہنے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو سائنسدان سمجھنے والے کو بھی آتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی ہے کہ جو ان حقیقتوں کو دیکھ سکیں، اور ان دلوں کی ہے کہ جو حق کو قبول کر سکیں۔ ان آنکھوں میں دیکھنے والوں میں پھر جناب صدیق اکبر بھی نظر آتے ہیں۔ یہی حقیقتیں ابو جہل کے سامنے بھی ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے دیکھنے میں یہ شعور کی بیداری رکھ دی تو پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام صدیق اکبر ہو گئے، وگرنہ ابو جہل بھی دیکھتا رہا، عتبہ و شیبہ بھی دیکھتا رہا، ابو لہب بھی دیکھتا رہا، لیکن فرمایا کہ ضرورت کانوں کی ہے کہ جو قبول کر سکیں حق کو، ان آنکھوں کی ہے کہ جو اس حقیقت کو دیکھ سکیں، لیکن اگر کسی کو وہ میسر نہ آئیں اور پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے ان کے ساتھ وعدے کر دیے جائیں تو فرمایا صرف ان کے مقدر میں صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی آتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں ایک بڑی مزے کا خیز بات ذکر کی گئی ہے۔ عورت ذات کے حوالے سے ہم پہلے بھی بیان کرتے رہے اور آج کی تلاوت میں بھی یہاں موجود ہے۔ عورت نحوست کا استعارہ ہے، ماں کو بیچا جاتا ہے، بہن کی شادی نہیں کروائی جاتی کہ کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ بہنوئی ہونا گویا کہ ایک طرح سے گالی تصور کیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی ہے زندہ درگور کر دی جاتی، اتنا نفرت کی جاتی ہے عورت ذات سے، لڑکی سے۔ لیکن کہا کہ اپنے لیے اپنے ساتھ تو اسے منسوب نہیں کرتے، دوسری طرف کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کہا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے سے جو ہے وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں، چہرے جو ہے ان کے سیاہ ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ادھر تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو بچیاں ہیں اور یہ جو صنف ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس کو یہاں ذکر فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ان کی اس نفسیات کا ایک خمار ہی ہے کہ جو اپنے عقیدے میں ہی اتنے کمزور اور لاغر ہیں کہ رب کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک دفعہ پھر وہ پیغام ملا کہ یہ جو دشمنان یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رب ذوالجلال نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہی تھا تو ایسے شخص کو بھیجا ہے کہ جس کے والد ہی نہیں، ایسے شخص کو بھیجا ہے کہ جن کے پاس مال و ثروت کی روانی نہیں ہے، اس فراوانی سے وہ محروم ہیں۔ اگر کسی ہدایت یا دینے والے نے آنا ہی تھا تو رب کسی سردار کو نبوت دیتا، کسی ہمارے بڑے سلطان کو رب ذوالجلال اس ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجتا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ
ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، کہ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کو ہم ان کی مرضی کے مطابق کیسے تقسیم کریں؟ فرمایا یہ تو رب ذوالجلال کی تقسیم ہے، کس کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرما کر دنیا میں جلوہ افروز فرما دے۔ ایک دفعہ پھر فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیار پر اسے بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو مصر کی زمین اور نہروں، پانی کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی پانی میں اسے غرق کر کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ صرف اس کا دعویٰ تھا، حقیقی مالک تو رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ یعنی جو تمہاری مملوک ہوئی، جو شے تمہاری ملکیت میں تھی، اسی ملکیت میں ہونے والی شے نے ہی تمہیں غرق کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ ایسا کون سا بادشاہ ہے کہ جو اپنی رعایا سے ہی مار کھاتا پھرے؟ فرمایا حقیقی بادشاہت تو رب ذوالجلال کے پاس ہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو پھر کایا پلٹی، فرعون کو مغلوب اور پھر ان کے مقابلے میں جناب موسیٰ اور آپ کی قوم کو جو غالب فرمایا، فرمایا کہ یہی رب ذوالجلال کی تقسیم کا انداز ہے۔ اگلی سورت سورۃ الدخان، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، دخان۔ مجھے اس پر تفنن کے طور پر ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے، مدینہ المنورہ میں جو نیچے واش رومز بنے ہوئے ہیں، جب آپ سیڑھیوں سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو سامنے والے بیم پر پہلے بورڈز لگے ہوئے تھے، اب تو ملٹی میڈیا بورڈز ہیں، پہلے بورڈ تھے اور اس کے اوپر لکھا تھا والدخان خبیث، یعنی یہ کہا جاتا ہے سگریٹ نوشی منع ہے، دخان خبیث یعنی جو دھواں ہے وہ نقصان دہ ہے۔ وہ اردو رسم الخط میں لکھا ہوا تھا۔ 2011-12 میں ہم جب وہاں گئے تو اس کو پڑھتے تھے والد خان خبیث۔ اسے گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ جس نے یہ تعمیر کیا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، جو آرکیٹیکچر تھا یا جو کنسٹرکشن کرنے والا ہے اس کا نام والد خان خبیث۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ عرب میں کیسے کیسے جو ہے وہ نام ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پھر پتہ چلا یہ تو والدخان خبیث لکھا ہوا تھا۔ تو یہ دخان جو ہے یہ دھوئیں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بھوک کی وجہ سے جب آنکھوں کے سامنے دھواں آ جاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ اندھیرا آ جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ڈل اور بلر نظر آنے لگتی ہے، اس کی جانب یہاں اشارہ فرمایا گیا اور ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کے لوگوں پر قحط نازل فرما کر انہیں جب آزمائش میں مبتلا کیا تو ان کے بھوک کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے دھوئیں آتے تھے، اس کی جانب ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تو دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے نا، فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تمہیں یہاں بھوک کی وجہ سے جو دھواں نظر آ رہا ہے انتظار کرو اس دن کا کہ آسمان سے اصلی دھواں نکلے گا، پھر اس دن تم کیا کرو گے؟ اس پوری تفصیل کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں فرعون کی ایک دفعہ پھر بات ذکر کی گئی کہ اس کی یہ عادت تھی، جب پھنستا تھا کہتا تھا کہ میں ایمان لے آیا، پھر اپنی حرکتوں پہ لگ جاتا تھا، لیکن آخری دفعہ جب اسے غرق کیا گیا تو اس وقت بھی یہی کہتا تھا آمنتو میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا، لیکن فرمایا کہ بس وہ چیخ و پکار ہی کرتا رہ گیا، اسے پھر وہاں سے نہیں نکالا گیا۔ اور یہاں آخر میں پھر اس ہولناک عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہنم میں جو جہنمیوں کی غذائیں ہوں گی ان کا ذکر سورۃ الدخان کے آخر میں بیان ہوا۔ اگلی سورت سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھک ہار جائے، اب اس میں کچھ قوت نہیں بچی، یا ہم کہتے ہیں کہ جناب محنت کر کر کے معافی مانگ مانگ کے میں تھک گیا ہوں، گھٹنوں کے بل میں تو بیٹھ گیا لیکن اگلے نے مجھے معاف ہی نہیں کیا۔ تو یہ جاسیہ، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، اس میں بھی قیامت کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے کوئی آسرا اور سہارا کہیں نہیں مل رہا ہوگا، بس بالکل بے آسرا ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ جاسیہ کہا گیا ہے۔ مجرموں کے مکروہ چہروں کو یہاں بیان کیا گیا کہ جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، یعنی تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اس ہدایت کو حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ قرآن کی آیات کو، قرآن کی ہدایات کو سن کر کانوں سے ایسے نکال دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ اور یہی کیفیات ہم اپنی ذات پر بھی اگر اپلائی کریں تو یہی نظر آتا ہے۔ ہدایت بھی ملتی ہے، سن بھی رہے ہوتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، حقیقت یہ ہے، سچ کا حکم یہ ہے، لیکن اس کے باوجود کرتے ہم اپنی مرضی کی ہیں
اور گویا کہ ریئیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہ ہو. تو اس کیفیت کو بیان کیا گیا. پھر نعمتوں کے بدلے جو بنی اسرائیل کی سرکشی ہے اس کو ذکر فرمایا گیا، اور ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ. عقیدہ آخرت کو ایک دفعہ پھر بیان کیا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ جمع کرے گا، اور پھر اس کا جو جمع کرنا ہوگا فرمایا پھر اس دن حساب کتاب ہوگا. اور پھر قیامت کی ساری منظر کشی کو بیان کیا گیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ جاسیہ کیفیت میں یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. یہ آج کی صورت کے اور آج کی تلاوت کے آخری کلمات ہیں ایک اعتبار سے جو آخری رکعت میں ادا کیے جانے. اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں سے فرمائے گا تم نے ہمیں بھلایا تھا نا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. اور پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج ہم نے خود تمہیں مذاق بنا دیا. ہمیں اس پر ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے. یہ مواقع ہیں ہمارے پاس کہ ہم رب کی طرف لوٹ جائیں، رب کے احکامات کو تسلیم کر لیں. یہ سختیاں ایسی سختیاں ہیں کہ ہمارے دل سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سننے کے بعد بھی نہ ہمارا دل لرزتا ہے نہ ہماری آنکھیں بہتی ہیں. یہی آیات ہیں کہ جن کو سن کر صحابہ دن رات رویا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے اللہ رب العزت کے ان سختیوں کو بیان کر دوں کہ جو میرے علم میں ہیں، تو فرمایا کہ تم ہنسنا بھول جاؤ اور تمہاری آنکھیں کبھی بھی سوکھیں نہ. یہ تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور فضل ہے کہ اتنی زیادہ سختیوں کے جاننے کے باوجود اپنی امت کو امید اور خوف کے درمیان کا رستہ دیا. اور امید اور خوف یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلک اعتدال پر چلاتے ہوئے صراط مستقیم کو حاصل کرنے کی کوشش اور سعی کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے.